شہادت کا لفظ اتنا کامن ہو گیا ہے نا کہ جو کرپشن میں جس کو پھانسی دی جائے نا وہ بھی کیا ہے ہر آدمی تو شہید ہو رہا ہے. اس کے لیے عقیدہ توحید کا ہونا بھی ضروری نہیں ہے. شرک پہ مر رہا ہے وہ بھی شہید. شرک پہ کہاں سے شہادت مل رہی ہے؟ تو ہر ایک شہید، یعنی اگر کوئی ڈاکو ڈکیتی کے دوران مارا جائے نا، جس کی بہت ہی بری موت ہے اسلام میں، اس کا تو جنازہ نہیں ہے، وہ بھی کیا ہے؟ شہید. اب مجھے ڈر لگ رہا ہے کچھ دنوں میں لوگ خودکشی کرنے والے کو بھی کیا کہیں گے؟ شہید کہیں گے. یہ ٹینشن سے گیا ہے دنیا سے، اور لوگ ترس کھا رہے ہوتے ہیں خودکشی کرنے والے پر. ہائے ہائے بیچارہ ہائے. مجھے کبھی خودکشی کرنے والے پہ ترس نہیں آتا. آخرت کے لحاظ سے ترس آئے تو ایک الگ بات ہے، دنیا میں نہیں آتا. اس نے جرم کرنے والے کو تھوڑی اپریشیٹ کیا جاتا ہے. ہمارے نبی نے خودکشی کرنے والے پہ ترس نہیں کھایا، بلکہ نماز جنازہ پڑھانے سے انکار کر دیا. ہم کہہ رہے ہوتے نا ہائے ایک بچے نے خودکشی کی، یہاں 18 سال کا بچہ لٹک کے مر گیا، اللہ مغفرت فرمائے، بہرحال مسلمان تھا. تو لوگ کہہ رہے ہائے ہائے بیچارے دیکھو اتنا ٹینشن. میں نے کہا کیا ٹینشن ہوگی یار، لوگوں کی ٹینشنیں جا کے دیکھو، فٹ پاتھوں پہ پڑے ہوئے ہیں. اس کو گھر ملا ہوا تھا، زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا کہیں عشق معاشقہ ہو گیا ہوگا، ابا نے شادی نہیں کرنے دی. ایک بچے نے خودکشی کی، پڑھائی کا بہت دباؤ، اتنا دباؤ اس کے اوپر، ابا نے بولا اماں نے بولا نمبر اچھے نہیں آئے، یہ وہ بیچارہ فیل ہو گیا. اس کا پڑھنے میں دل ہی نہیں لگ رہا تھا. جب وہ رزلٹ لے کے آیا، یہیں کا واقعہ 10-12 سال پرانا، تو جب وہ رزلٹ اس نے دیکھا، اس نے کہا میرے تو گھر والے چھوڑیں گے نہیں، وہ مجھ سے A1 گریڈ کی امیدیں لگا کے بیٹھے ہوئے تھے اور ہم کیا ہو گئے؟ فیل. تو لٹک گئے جا کے. وہ تو غلط کیا اس نے، اللہ اس کی بخشش کرے، لیکن والدین نے بھی کوئی اچھا بولو نا نہیں کیا. یہ حب دنیا ہے. اپنی اولاد کی تعلیم کی فکر لو، اتنی ٹینشن نہ لو کہ اس سے لگتا ہے کہ آپ کو دنیا سے محبت ہے. یہ جو آج کل والدین بچوں کو بہت شوق سے پڑھا رہے ہیں نا، اچھی بات ہے، شوق سے پڑھانا چاہیے، لیکن شوق کی بھی ایک حد ہوتی ہے. اتنا زیادہ شوق کہ افورڈ کر سکو اس کو. وجہ کیا ہے؟ دنیا سے محبت ہے. ہمارا بچہ ڈاکٹر بنے لازمی، ہمارا بچہ کوئی بہت بڑا سائنسدان بنے تاکہ ہماری عزت ہو، تاکہ پیسہ کما کے لائے. قوم کی خدمت پیش نظر نہیں ہوتی. اگر قوم کی خدمت پیش نظر ہے تو آپ کا بچہ بھی تو اسی قوم کا ایک فرد ہے، اس پہ اتنی ٹینشن میں کیوں ڈالا ہوا ہے اس کو؟ بہت مشکل ہے یار. آپ چاہتے ہو میرا بچہ ماہر نفسیات بن جائے، بہت زبردست نفسیات میں PhD کرے یہ، اور نفسیاتی، یہ مثال بڑی خاندانی ہے سمجھو اس کو، نفسیاتی ڈاکٹر بن کے لوگوں کی ڈپریشن کا علاج کرے. وہ اب وہ پڑھ نہیں رہا، آپ نے اس پہ اتنا بوجھ ڈالا ہوا ہے کہ وہ خود ڈپریشن میں جا رہا ہے. یہ مثال سمجھو اچھی طرح، جو یہ مارکیٹ میں یہی چل رہا ہے. ماہر نفسیات کی مثال تو ایک ایگزامپل ہے جو سمجھانے کے لیے دے رہا ہوں. وہ خود کس میں جا رہا ہے؟ ڈپریشن میں. اب آپ کہہ رہے ہو نہیں میں نے اس کو ماہر نفسیات بنا کے چھوڑنا ہے، اور یہ کوٹ رہے ہو صبح شام ڈنڈوں سے، اس کو تانے دے رہے ہو، کمبخت پڑھتا نہیں ہے. اس کا مطلب بھائی آپ کا مقصد قوم کی خدمت نہیں ہے، آپ بچے کو کماؤ پوت بنانا چاہتے ہو کہ کما کما کے نوٹ چھاپے گا، طبیعت سے بیٹھ کے کھائیں گے. نفسیات کے ماہر کا تو ایک لیبل ہے، کیونکہ ماہر نفسیات کی ایک ویلیو بڑھتی جا رہی ہے نا. ڈپریشن کی مریض آپ کو پتہ ہے ڈپریشن اور اسٹریس دنیا میں پھیل رہی ہے، تو ماہر نفسیات کی ویلیو بڑھ رہی ہے. تو خود اس کو نفسیاتی بنا دیا. تو اگر قوم کی خدمت کے لیے بچے کو کچھ بنا رہے ہو تو قوم کی خدمت تو رکشا چلانے سے بھی ہوتی ہے میرے بھائی. رکشا ٹائم پہ نہ ملے، آدمی کا میٹر شارٹ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ قوم کی خدمت تو بھنگی بننے میں بھی ہوتی ہے. یہ بھنگی اگر اسٹرائک کر کے بیٹھ جائے، ہڑتال کر کے، ایسی ڈاکٹروں سے آدمی کہے گا بھائی کلینک بند کر دو، تم ہڑتال کر لو، اتنا مسئلہ نہیں ہے. بھنگیوں کی ہڑتال افورڈ نہیں کر سکتے ہم. تو قوم کی خدمت تو بھنگی بنانے میں بھی ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا بچوں کو بھنگی بنانا شروع کر دیں، ایک مثال دے رہا ہوں. اچھے سے اچھا سوچیں، کوشش کریں بھائی ایک معاشرے کا زیادہ عزت والے شعبے کو فوکس کرنا چاہیے. فقہاء نے لکھا ہے کہ ایسا شعبہ کمانے کے لیے اختیار کرنا جس میں عزت نہ ہو، اگرچہ پیسہ زیادہ ہو، مسلمان پہ زیب نہیں دیتا. ہمیں بہت سے لوگ مشورے کے لیے آتے ہیں، مفتی صاحب یہ کام میں کرنا چاہتا ہوں، بہت پیسہ. میں کہتا ہوں یار پیسہ بہت ہے، عزت نہیں ہے، تو چھوڑو. عزت سب سے پہلے ہے، پیسہ اس کے. لیٹرین کا انچارج بنا دیا آپ کو گورنمنٹ نے، لیٹرین کا کیا بنا دیا؟ انچارج. تو آپ بنو گے؟
اکثر عزت دار لوگ نہیں بنیں گے, بولیں گے بھائی کہیں اور لے جا کے بٹھاؤ, میں ادھر لیٹرین میں بٹھا دیا, کتنے لوگ آ رہے ہیں کتنے جا رہے ہیں, سب کا حساب ٹھیک ہے نا, ناظم بنا دیا ماہر لیٹرینیات. تو آپ بولو گے یار مجھے کچھ اور کام دو بھائی, یہ کیا لگا دیا میرے ذمہ. ایک خاتون نے مجھے کہا کہ سود کے پیسے آئے ہیں ناجائز ہیں, تو وہ شریعت حکم دیتی ہے نا کسی خیر کے کام میں بلا نیت ثواب صدقہ کرو. تو انہوں نے کہا مسجد میں لگا سکتی ہوں, میں نے کہا نہیں, اگرچہ خیر کا کام ہے مگر اللہ کے گھر میں ناپاک مال نہیں لگے گا. تو انہوں نے کہا کہاں, میں نے کہا لیٹرین میں لگا دیں, لیٹرین بنوا دیں. اچھا ہے, جس قسم کا پیسہ تھا ادھر ہی لگے گا. وہ ٹینشن ریلیز کرنے کے کام آ رہا ہے آپ کا پیسہ, ہے کہ نہیں ہے؟ ٹینشن ختم کرنے کے کام آ رہا ہے. تو ثواب یعنی خیر کے کام میں تو استعمال ہو گیا نا. تو خودکشی کرنے والے پہ ترس مت کھاؤ. اس نے کوئی اتنا بڑا, اللہ نے کسی کو غم نہیں دیا ہوتا کہ وہ اپنے آپ کو جان سے مار دے. صبر نہیں کرتے, سارے عیاشیاں دنیا میں ہی کرنا چاہتے ہیں, یہ بھی مل جائے وہ بھی مل جائے, یہ بھی مل جائے وہ بھی مل جائے, نہیں ملتا تو ٹھا کر کے مار دیا اپنے آپ. کوئی حوصلے کی بات تھوڑی ہے. تو ہمارے نبی نے تو ترس نہیں کھایا, بلکہ فرمایا میں نہیں پڑھاؤں گا جنازہ. پتہ نہیں صحابہ نے پڑھا نہیں پڑھا, میرے علم میں نہیں ہے. تو فقہا نے یہی لکھا ہے کہ خودکشی کرنے والے کا نماز جنازہ جو قوم کا مقتدیٰ ہے, رہبر ہے, مسجد کا امام ہے, وہ نہ پڑھائے, بائیکاٹ کرے. عام پبلک کو کہتے بھائی کوئی بھی قوم کا جو بڑا آدمی ہے نا, جس کے جنازہ پڑھانے میں اس کو گویا پروٹوکول مل رہا ہے. اس سے بھی تو پروٹوکول ملتا ہے نا کہ کس نے کس کا جنازہ پڑھایا, تو یہ پروٹوکول اس کو نہیں دیا جائے گا. اور بچوں پہ جس طرح دباؤ بھی مت ڈالیں, پڑھ لے ٹھیک ہے, نہیں پڑھے کوئی بات نہیں یار, گولے گنڈے بیچے گا کچھ نہیں ہوتا, کوئی گولے گنڈے بیچ کچھ نہیں ہوتا. گھبرائیں نہیں, دنیا سے دل نہ لگاؤ. اللہ کے بندو, یہ جو ٹینشنیں تم نے پالی ہوئی ہیں نا, یہ نکالو, یہ کھرچ کھرچ کے دل سے. دل لٹکے ہوئے ہیں نا یہ بنگلوں میں گاڑیوں میں, نکالو. مسافر خانہ ہے, W11 ہے, لٹک کے جا رہے ہو, جب اسٹیشن آئے گا, اڈا آئے گا, اتر جائیں گے, ختم.